باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ حکمت کی کتاب اس کا 18 باب۔ آگ کا ستون۔ مگر تیرے مقدسوں کے پاس بڑی روشنی تھی، اور وہ ان کی آواز تو سنتے مگر ان کی شکل نہ دیکھتے تھے، اور خوش ہوتے تھے کہ یہ ان کی طرح تکلیف پہ نہیں تھے، اور وہ اس لیے شکر کرتے تھے کہ جن پر پہلے ظلم کیا گیا تھا یہ وہی دکھ نہیں دیتے، اور وہ گزشتہ دشمنوں کے لیے ان سے معافی مانگتے تھے، اور اس کے بدلے میں تو نے انہیں آگ کا ستون دیا جو نامعلوم راہ میں ان کا رہبر ہو، اور مکرسیری کے لیے مہربان آفتاب۔ وہ تو اس لائق تھے کہ روشنی کو کھو بیٹھیں اور تاریکی میں قید کیے جائیں، کیونکہ انہوں نے تیرے ان بیٹوں کو قید کیا تھا جن کے وسیلے سے تیری غیر فانی شریعت کا نور دنیا کو عطا کیا جانا تھا۔ پلاٹوں کا قتل۔ اور جب انہوں نے مشورہ کیا کہ مقدسوں کے بچوں کو قتل کر دیا کریں، تو ایک اکیلا بچہ اسی واسطے پھینکا گیا تھا اور پھر بچا لیا گیا تھا۔ تو نے ان کی بہت اولاد کے مارے جانے کی انہیں سزا دی، پھر تو نے ان سب کو جوشن پانی میں ہلاک کر دیا، اور اس رات کی ہمارے باپ دادا کو پہلے خبر دی گئی تھی، تاکہ ان کی روحیں تازہ ہوں اور وہ یقین سے جان لیں کہ کیسی قسموں پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ یوں تیری امت کو راست کاروں کی رہائی اور دشمنوں کی ہلاکت نصیب ہوئی، کیونکہ جو سزا تو نے ہمارے دشمنوں پر بھیجی اسی سے تو نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور ہمیں عزت بخشی، کیونکہ نیکوکاروں کے مقدس فرزند خفیہ طور پر قربانی گزارتے اور متفق ہو کر الہی قانون کے مطابق عمل کرتے کہ مقدسین دکھ اور سکھ میں برابر شریک ہو۔ جس وقت باپ دادا تعریف کا نغمہ گاتے تھے، اتنے میں دشمنوں کے نوحہ کی ناموافق آواز آئی، اور بچوں پر ماتم کرنے کی غمناک آواز سنائی دینے لگی۔ نوکر اور آقا دونوں پر ایک ہی سزا کا حکم تھا۔ ادنا اور بادشاہ پر ایک ہی آفت واقع ہوئی، پس ہر ایک کے پاس بلا تکفیر ایک ہی موت کے سبب سے بے شمار لاشیں پڑی تھیں۔ یہاں تک کہ مردوں کے دفن کرنے کے لیے کافی زندہ لوگ نہ تھے، کیونکہ ایک ہی لمحہ میں ان کی بڑی معزز نسل ہلاک ہو گئی، اور جو پہلے جادوگری کے سبب سے کسی بات کے مان لینے سے انکاری تھے، وہ اب پلاٹوں کے قتل کے وقت مجبوراً اقرار کرنے لگے کہ در حقیقت یہ خدا کی امت ہے، کیونکہ جس وقت ہر ایک چیز کو خاموشی کا آرام ملا اور رات کی رفتار نصف پر آئی، تب تیرا قدیر کلمہ آسمان کے شاہی تخت سے تند جنگجوؤں کی مانند ہلاکت کی سرزمین میں یکا یک کود پڑا، اور تیز تلوار سے اس نے تیرا وجبی حکم نافذ کیا تو وہ کھڑا ہوا
اور سب جگہوں کو موت سے بھر دیا، اور اس کا سر آسمان میں اور اس کے قدم زمین پر تھے۔ تب دفتہ انہیں برے خوابوں کے خیالوں نے نہایت سخت بے قرار کر دیا، اور ناگہانی ہول ان پر آ پڑے، اور ایک یہاں اور دوسرا وہاں ادھر موا پڑا ہوا اپنی موت کا سبب ظاہر کرتا تھا، کیونکہ جو خواب انہیں بے قرار کرتے رہے انہوں نے اس بات کی پیش خبری انہیں دی تھی تاکہ وہ اپنی ہلاکت کا سبب جانے بغیر ہلاک نہ ہوں۔ ہارون کا کفارہ۔ پر راستگاروں پر بھی موت کی آزمائش آ پڑی، اور بیابان میں ان میں سے بہتوں پر بلا واقع ہوئی، لیکن تیرا غصہ دیر تک نہ رہا، کیونکہ ایک بے عیب مرد ان کی حماقت کے لیے جلدی سے آیا، اور خدمت کے ہتھیار سے یعنی دعا اور کفارہ کی بخور سوزی سے غضب کا سامنا کیا اور آفت کو دور کر دیا، اور اس نے یہ دکھایا کہ وہ تیرا خادم تھا، اور وہ سب پر غالب آیا، نہ جسم کی طاقت سے اور نہ ہتھیار کے زور سے، بلکہ اس نے کلام سے ان قسموں اور عہدوں کو جو باپ دادا سے کیے گئے یاد دلا کر سزا دینے والے کو تھما دیا، کیونکہ جب مردے ایک دوسرے پر انبار میں گرے پڑتے تھے تو وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے غضب کو فرو کیا اور زندوں کی طرف کا رستہ روکا، کیونکہ اس کی کہانہ پوشاک پر تمام جہان تھا، اور باپ دادا کا فخر قیمتی پتھروں کی 4 سطروں میں اس پر منقوش تھا، اور اس کے سر کے تاج پر تیری حشمت تھی۔ ان چیزوں نے ہلاک کرنے والوں کو عاجز کیا، اور ان سے وہ خوف زدہ ہوا، کیونکہ غضب کا صرف ثبوت ہی کافی تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ 18 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور تیز تلوار سے اس نے تیرا واجبی حکم نافذ کیا تو وہ کھڑا ہوا اور سب جگہوں کو موت سے بھر دیا، اور اس کا سر آسمان میں اور اس کے قدم زمین پر تھے۔ 18 باب کی 16 آیت، عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب 12 آیت، اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب 16 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔